ہمارا تمام غیرت مند بھائیوں سے، غیرت مند باپ سے سوال ہے جو اپنی ماں بہنوں کو چادریں دیتے ہیں اور ان کو پردے کا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس چادر کی کیا اہمیت ہے کہ بیویوں کو سفر کروایا گیا، یزید کی دربار کی طرف لے کر جانا تھا تو راستے میں پہلے ہی سے بتا دیتے تھے کہ یہ وہ قافلہ آ رہا ہے جس سے یزید جیت چکا ہے اور یہ لوگ ہار چکے ہیں، اور لوگوں کو تعارف نہیں کروایا جاتا تھا، بس یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ باغی جو ہے گروہ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کے سر سے چادریں چھینی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اور اس بات پر شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس ان لوگوں کو ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ شیعہ ان باتوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے مسلمان مت بنو جنہوں نے چادریں چھینی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی نے، مسیح برادری نے، انہوں نے مباہلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا کیا تھا، پنجتن پاک کا حیا کیا تھا۔ کرسچن کمیونٹی نے، مسیحی برادری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کو بھی سچے مانتے ہیں لیکن ہمارا عیسیٰ مسیح بھی سچا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں جو آیا وہ جھوٹا ہے۔ آپ بتائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ابو سفیان رہا اور دیگر لوگ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ وہ بھلے بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ کی طرف سے لعنت آ چکی ہے جو ان پنجتن کے مقابلے میں رہا ہو۔ اس کے بعد حضور پاک کے بعد مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے، جنگ صفین، جنگ نہروان، جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام سے لڑی، جنگ جمل مولا علی علیہ السلام سے لڑی، آپ سوچیں پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب دے دیا ان کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام حسن اور حسین، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ بھائی، قرآن نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے، ہم کیا لعنت کریں گے؟ اور ابھی بات چل رہی تھی چادروں کی کہ آپ لوگ کو جو جن ہستیوں نے پردہ سکھایا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، امام حسن اور حسین، ان لوگوں نے آپ کو دین دیا، ان لوگوں نے آپ کو اسلام دیا۔ کیا صحابہ نے آپ کو اسلام دیا؟ صحابہ تو خود محتاج ہیں جنت کے سرداروں سے کہ جنت کے سردار کچھ بات کہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کچھ بیان کرے، مولا علی علیہ السلام کچھ بیان کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان کرے اور صحابہ اس پر عمل کریں۔ صحابہ تو محتاج ہیں ان باتوں کے۔ آج آپ اپنی ماں بہنوں کو پردہ کروا کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ بڑے غیرت مند ہیں۔ آپ کو غیرت کا بتانے والے، ان کی چادریں جن لوگوں نے چھینی، ان کو آپ کہتے کہ وہ آپ ہمارے بڑے ہیں۔ عمر بن سعد، شمر، عبید اللہ ابن زیاد، یزید ابن معاویہ، یہ آپ کہتے کہ یہ ہمارے صحابہ کے نسل ہے، جیسے کہ یزید کہتے کہ معاویہ کا بیٹا ہے، امیر معاویہ آپ اس کو کہتے اس کی نسل یزید ہے، اس پر لعنت کیسے کریں؟ خیر، آپ کو بتاتے ہیں کہ غیرت جو آپ کو سکھائی ہے نا آل محمد نے، آپ نے غیرت تو سیکھ لی لیکن آل محمد علیہ السلام کے خلاف آج بھی آپ ہیں۔ اور مسیح برادری جو ہے، انہوں نے اس ٹائم بیویوں کو چادریں دی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر جو نیزے پر بلند تھا وہ بھی ایک رات کے لیے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا، اور جنہوں نے سر لیا امام حسین علیہ السلام کا،
وہ مسیح برادری تھی اور اس کی بیٹی نبینی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کے سر سے ایک ایسا نور ابھرا کہ اس کی آنکھیں آ چکی، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو کرسچن کمیونٹی نے اہل بیت علیہ السلام کا شروع سے حیا کیا، احترام کیا، تو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ مجلسوں میں چادریں لے کر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس چادر کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ۔ میں لگتا ہے مسیح بھائی ساڈے تے چادراں لے آئے بھلا انہیں بھائی اللہ تواڈیاں دتیاں قبول کرے تے کوئی تسا پہلی باری نہیں دتیاں آئے کرن والے شام دے بازار جدا تھی آئی نہ چادر دیو میں زہرا دی تھیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دی جائے۔ بی بی نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ میں فدق نہیں مانگ رہی، کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ ان کی والدہ جب فدق مانگنے کے لیے گئی تو کہا کہ آپ جھوٹی ہیں، آپ کو فدق نہیں دیا جائے گا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو بی بی نے کہا کہ میں تو صرف ردا مانگ رہی ہوں، میں فدق نہیں مانگ رہی۔ اس بات کا ہمیں بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، اور جو غیرت مند مسلمان ہے نا اسی کو اس بات کا دکھ ہے، اسی کو اس بات کا دکھ ہے، جو عاشق رسول ہے اسی کو اس بات کا دکھ ہے۔ اور یہی بات ہمیں ماتم کراتی ہے، یہی بات ہمیں سینے پہ ہاتھ مارنا سکھاتی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے سر پر چادر نہیں ہے۔ وہ جنت کا سردار مولا حسین، اس کی بہن بی بی، ہم بی بی کا نام بھی ادب میں نہیں لیتے، بی بی شریکت الحسین علیہ السلام، اس کے سر پر چادر نہیں ہے۔ وہ جنت کا سردار مولا حسین، جس کی بیگم بی بی ام لیلہ، بی بی ام رباب، ان کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ لیکن اس سال جو ہے ہمیں 2 ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے جس سے جو ہے نا ناسبی مولویوں کا، یزیدی مولویوں کی اوقات پتہ چل گئی کہ یہی ہے قاتل، یہی ہے قاتل جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی نسل ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ انہی کی نسل ہے۔ یہ چیک کرے جو میرے مولا حسین علیہ السلام کو کہتے کہ ان کا قتل جو ہے وہ واجب تھا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ لعنت بے شمار ایسے مولویوں پہ، اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی کہ رسول کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے رسول سے جنگ کی، اور جس نے مولا حسین علیہ السلام کی توہین کی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ یہ صحابہ کی محبت میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی رسول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے، ان کی عورتوں کے سروں سے چادریں نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ہے، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، اور رسول کہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بسم اللہ، ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حسین اگر کربلا میں نہ مارے جاتے وہاں سے زندہ لوٹ آتے پھر بھی واجب القتل تھے، یعنی ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ کہ اس 2 گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے چ جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے چ دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے اس نو پکڑیا جائے، اس کے خلاف قتال کیتا جائے، اس نو قتل کیتا جائے۔ او بھائی جدوں وہ ہے ہی مجرم نے، جدوں انہاں دا فعل ہی غلط ہے، جدوں انہاں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف، تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہاں نوں ملنی چاہیے۔ اچھا، اس مولوی نے کیا کہا کہ فقط کے خلیفہ کے خلاف جو خروج کرے، اس کے خلاف آ جائے، وہ واجب القتل ہے۔ تو یزید برحق خلیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ شروع سے رسول کے بعد میرے مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا لیتے تو پھر مولا علی علیہ السلام کے بعد امام حسن خلیفہ بنتے، پھر مولا حسین خلیفہ بنتے،
پھر مولا زین العابدین خلیفہ بنتے، پھر مولا باقر علیہ السلام خلیفہ بنتے، پھر مولا جعفر الصادق علیہ السلام خلیفہ بنتے۔ ہم تو اہل بیت کو خلیفہ مانتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ ابو بکر کو خلیفہ مانا، پھر عمر کو خلیفہ مانا، پھر عثمان کو خلیفہ مانا، پھر معاویہ کو خلیفہ مانا، اور پھر یزید کو خلیفہ مانا۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک خلافت کا سلسلہ ہے۔ اگر برحق خلیفے وہی ہو سکتے جو جنت کے سردار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مولوی کیونکہ خلافت کو اس بات میں لے کر آئے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جو ہے وہ وقت کے خلیفے کے ساتھ مخالفت رکھتے تھے، تو وہ جو وقت کا خلیفہ یزید ہے وہ خلیفہ ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے خلیفے امام حسن اور حسین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین۔ ان کے خلیفہ حضرت امام حسن اور حسین ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ان کی اتنی شان ہے، اور جن کو آپ خلیفہ مانتے ہیں ان کی کوئی شان نہیں ہے، انہوں نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا ہے بھائی۔ اور امام حسن اور حسین مولا علی علیہ السلام کبھی بتوں کی پوجا کی نہیں ان لوگوں نے۔ مولا علی علیہ السلام جب دنیا میں آتے تو خانہ کعبہ میں آتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یزید برحق خلیفہ ہے مولوی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط بندوں کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے آل رسول علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کیا اور کہا کہ خلیفہ تو ہم ہیں، خلیفہ تو ہم ہیں۔ خلیفہ جو ہے وہ محمد والے محمد علیہ السلام کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اللہ نے خلافت دی ہے، جنت کے سرداری ان کو دی ہے۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں۔ ہمارے ایک اور ویڈیو میں ابھی یہ جو آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں، ہمارے اہل سنت کے بھائی جو کہ غیرت مند مولوی ہیں، جنہوں نے ان باتوں کو سوچا سمجھا ریسرچ کی، تو انہوں نے یہ بات کرنے پر یہ بات مجبور ہو گئے کہ مولا علی علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں۔ یہ باتیں ان کی سنیے، بسم اللہ۔ مگر میں بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں، جتنا مظلوم اس کائنات میں علی ہے نا، اتنا مظلوم اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ابو بکر کی بیٹیاں بازاروں میں نہیں لائی گئی تھی، علی کی بیٹیاں بازاروں میں لائی گئی تھی۔ عمر اور عثمان کی بیٹیاں نہیں آئی تھی، علی کی بیٹیاں درباروں میں کھڑی کی گئی تھی، جن کو کبھی رات کے اندھیروں میں پردوں میں بھی ہمسایوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ سیداتیاں بازاروں میں پھرائی گئی، انہیں درباروں میں کھڑا کیا گیا۔ ہم اس لیے روتے ہیں، یہ ظلم کافر کرتے تو ہم نہ روتے ہیں۔ یہ ظلم انہوں نے کیا کہ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اور آج کئی کلمہ پڑھنے والے ان کے کلمے کے گواہ بنے ہوئے۔ دیکھیں یہ بھی ابھی اہل سنت کا مولانا ہے، اور اس کی داڑھی سے، اس کی گیٹ اپ سے پتہ چلتا ہے۔ اور دو مولوی ہم نے جو دکھائے ہیں وہ بھی اہل حدیث کے مولوی ہیں۔ تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا ہے سچے دل سے، وہی امام حسن اور حسین مولا علی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے، ابھی اسلام کے دائرے سے ذرا ہٹ کر دیکھتے ہیں اس کربلا کے واقعہ کو، کہ ایک شخص مارنے والا ہے اور ایک شخص مرنے والا ہے۔ ابھی اللہ کی عدالت یہ کہتی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کو سپورٹ کی جائے۔ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے مظلوم کی۔ یزید کیونکہ ظالم تھا، یزید نے پانی بند کروایا، یزید نے اہل بیت کو قید کیا، یزید کے حکم سے چادریں چھینی گئی اہل بیت کے سروں سے۔ تو آپ آج بھی 1400 سال کے بعد آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ ساتھ کس کا دینا ہے،
بس آپ شیعہ سنی کے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی شیعہ غلط ہے، سنی صحیح ہے، سنی غلط ہے، شیعہ صحیح ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑیں. آپ اس چکر میں پڑیں کہ ظلم کس کے اوپر ہوا ہے، زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے پھر اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسلام میں اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو بھائی سب کچھ نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، ماتم، عزاداری، سب کچھ کا نچوڑ ہے جنت. تو بس جنت کے سردار امام حسن اور حسین ہیں. ان کا اسٹیٹس بھی بہت بلند ہے اور وہ مظلوم بھی ہے. آپ پھر بھی اگر اپنے دماغ سے کام نہ لیں، شیعہ سنی کے چکر میں پڑیں، تو آپ پھر بہت بڑی بے وقوفی میں ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میں نے بہت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ان باتوں پہ غور و فکر کریں. حق اور باطل جو ہے آپ کو الگ الگ واضح مل جائے کہ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. وہ یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ صراط مستقیم ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو علی کے جو بچے امام حسن اور حسین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں. علی پہلا جانشین ہے، دوسرے امام حسن اور تیسرے مولا حسین علیہ السلام. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.